حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور روایتوں کے مطابق آپ چوتھے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو گھر والوں کی طرف سے بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوا، زد و کوب کیا گیا، دھمکایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا نے کچی کھال میں جو قربانی کی آپ نے ابھی تازہ کھالیں دیکھی ہے جو اترتی ہے تو یہ کچی کھال، پھر دباغت اس کی ہوتی ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، مشینوں سے آج کل گزارا جاتا ہے، پھر اب اس پر آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اوڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے مشکیزہ بنائیے، اس کی جیکٹ بنائیں، کیونکہ اب وہ پک گئی ہے، اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کچی کھال یہ جو ہے سلیم الطبع کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، برداشت نہیں ہوتی بدبو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تم نہیں چھوڑتے تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ تم میری جان لے لو، حضور کے دامن کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دھمکانے والے، زد و کوب کرنے والے تھک گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور یہاں تک یہ کہنے لگے کہ تمہاری جو مرضی آتا ہے کرو، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دامن سے وابستہ رہے، اور ایسے وابستہ رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق عثمان ہوگا، میرا رفیق عثمان ہوگا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا ہے، اتنا فائدہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیش اسرا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم و دنانیر کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، عثمان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ حضور کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت کو پایا، یہاں تک کہ ممبر اقدس پر حضور علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کو جنتی قرار دیا ان میں سے ایک کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ممبر اقدس پر حضور نے جن کو جنتی قرار دیا، اور ان کو ہم عشرہ مبشرہ کہا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خزانہ عطا فرمایا، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ حجاز مقدس میں کھلا ہوا ہے، چونکہ آپ نے جو بئر روما خریدا تو بئر روما کے ارد گرد باغ تھا، اور وہ باغ حضرت عثمان غنی کا تھا، 1500 تقریباً وہاں پر کھجور کے درخت ہیں، اور آج بھی اس باغ سے آمدنی ہوتی ہے، اور آج بھی اس آمدنی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔
اور غربا فقراء پر اور جو ہے نیک کاموں میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ جاری و ساری ہے، آپ کے خزانے کا فیضان جاری و ساری ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کے لیے تو بڑے بوڑھے بھی ہمیں یہی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے خزانوں میں سے تجھے عطا فرمائے۔ خزانہ تو فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھی تھا، خزانہ تو کافرین کے پاس بھی تھا، لیکن وہ بھی مٹ گئے، ان کے خزانے بھی مٹ گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، آپ کے خزانے کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ آج بھی آپ کے خزانے سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا، اسلام کے جو مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کو آج بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن پر جو کپڑے ہوا کرتے وہ نہایت سادہ ہوا کرتے۔ پھر کبھی بھی گھر میں 2 ڈش نہیں بنتی، حضور کے گھر میں جب ایک ڈش بن رہی ہے تو عثمان کے گھر میں بھی ایک ہی ڈش بنے گی۔ عثمان غنی کے پاس مال ہے تو کیا ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان غنی کے دسترخوان پر مختلف ڈشیں پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کے گھر پر ایک ڈش پک رہی ہے، جب میرے آقا جو ہے سادگی کو اپناتے ہیں تو آقا کا غلام سادگی کو کیوں نہ اپنائے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی بھی 2 ڈش نہیں بنتی بلکہ ایک ہی ڈش بنا کرتی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب مسجد بنانے کی ضرورت تھی اور مسجد کی زمین کی ضرورت تھی، تو مسجد کی زمین کو خریدنے والے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ مسجد بھر گئی۔ اب وہ مسجد کی جگہ کم پڑنے لگی تو مسجد کی توسیع کرنے والے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی ہی ہے کہ جب مدینہ منورہ آئے تو میٹھے پانی کی ضرورت تھی، تو بئر روما وہ یہودی کا ایک کنواں تھا اور اسی کے پاس میٹھا پانی تھا، مہنگے داموں میٹھا پانی دیا کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا یہ فرمان سنا کہ کون ہے جو جنت کے بدلے میں اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کنویں کو پیش کرے، کون ہے؟ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے خریدنا چاہا تو یہودی نے یہ سوچا کہ یہ تو روزانہ سونے کا سونے کا انڈا دینے والی جو ہے یہ مرغی ہے، لہذا اس کو کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے پھر اور طریقے سے اس کا ذہن بنایا اور کہا کہ 1 دن تیرا 1 دن میرا، اور اتنے درہم لے لے، 20,000 درہم لے، 1 دن تیرا 1 دن میرا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس کو سمجھ میں آئی اور اس نے سوچا کہ قیمت بھی اتنی اچھی مل رہی ہے، اور پھر جب عثمان کی باری ہوگی تو یہ بیچیں گے اور جب میری باری ہوگی تو میں بیچوں گا، کمائی بھی ہوتی رہے گی اور اتنی قیمت بھی مل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے حضرت عثمان غنی کا منشور کچھ اور ہی تھا کہ حضرت عثمان غنی نے جب اس کنویں پر قبضہ پایا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دل کرے پانی بھرے اور جتنا چاہے بھرے، جتنا چاہے بھرے۔ اب لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے اور جو ہے اپنی پیاسے بجھا لی، اپنے جانوروں کو پلا دیا، اور دوسرے دن یہودی بیٹھا رہا کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ اسٹاک موجود تھا کہ کل حضرت عثمان کی باری ہوگی تو پھر ہم بھر لیں گے، تو یہودی بیٹھا رہا۔ جب کچھ دن گزرے تو پھر یہودی نے حضرت عثمان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا جو بقیہ ہے وہ بھی خرید لو بھائی، ہم تو بیٹھے رہ گئے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے بئر روما، روایتوں میں 35,000 درہم کا بئر روما خرید کر آپ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس سے جو ہے مدینے کے لوگ جو ہے پانی بھرا کرتے اور اپنی پیاس کو بجھایا کرتے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جمع قرآن
جو حضرت ابو بکر صدیق نے کر لیا تھا، پھر قرآن مجید کی کاپیاں بنا کر، نسخہ جات بنا کر آپ نے بلاد اسلامیہ میں آپ نے پھیلایا۔ جب جو ہے لوگ قرات میں اختلاف کر رہے تھے، کیونکہ فتنے ہر دور میں رہے ہیں، فتنے ہر دور میں رہے ہیں، اس دور میں بھی ہے، اور یہ فتنے جبے قبے پہن کر ہمارے درمیان داخل ہوتے ہیں، جبے قبے پہن کر ہمارے درمیان داخل ہوتے ہیں۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب آپ کو علم ہوا کہ فلاں مسجد کا امام باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ بات ایسی کرتا ہے کہ لوگ جہاد سے متنفر ہو جائے، لوگ اللہ کی راہ میں خون بہانے سے متنفر ہو جائے یا پیچھے ہٹ جائے۔ جب ایسی باتیں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو آپ حلیہ بدل کر اس کے پاس پہنچ گئے، اور آپ کو یہودیوں کے کچھ کوڈ ورڈ معلوم تھے۔ جب آپ نے وہ جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں ان کے اس کے سامنے کہے تو وہ بھی پھر کوڈ ورڈ میں باتیں کرنے لگا، تو آپ نے کہا کہ یہ یہودی ہے، یہ مسجد کا امام بنا بیٹھا ہے، یہ یہودی ہے۔ تو اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جبے قبے پہن کر یہ یہود و نصارہ ہمارے درمیان داخل ہوئے ہیں اور انتشار میں ہمیں مبتلا کیا ہے، انتشار میں ہمیں مبتلا کیا۔ ہم فرے کے اعترافات چھوٹا سا کتابچے ہیں، اس میں ہم فرے نے جو اپنی تاریخ لکھی ہے وہ ایک یہودی تھا، اور یہودی ڈائری جرمنی کے ہاتھ میں لگ گئی تو اس نے پھر چھاپ دی، وہ انگلش میں تھا، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، ہم فرے کے اعترافات۔ اس میں اس نے اعترافات کیے ہیں کہ میں یہودی تھا اور مسلمان بن کر میں مسلمانوں میں داخل ہوا، مسلمانوں کا عالم بنا، وہ عالم بنا اور اس کو بڑا شیخ تسلیم کیا جانے لگا، اور مسلمانوں میں بڑا انتشار پیدا کرنے والا یہ ہم فرے تھا۔ اس نے اعترافات کیے، ہم فرے تھا۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عظیم کارنامہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، اور جو اختلافی معاملات ہو رہے تھے آپ نے اس کا قلع کما کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح نسخہ جات لوگوں تک پہنچائے، اور وہ اختلافات کا جو یہ لوگ جال بچھا رہے تھے اس کو جو ہے آپ نے مٹایا اور ختم کیا، کیونکہ یہود و نصارہ تو پہلے سے ہی یہ مسلمانوں کے خلاف جال بچھاتے آ رہے ہیں۔ ہر چیز یہود و نصارہ نہیں کرتے، لیکن یہود و نصارہ سازشیں ضرور کرتے۔ اب جو ہے کراچی میں پانی بھر رہا ہے بارش کا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے یہودیوں کی سازش ہے، یہ تو ہماری کارگزاری ہے، یہ تو ہمارے قصور ہے کہ ہم نے جو بارش رحمت تھی اس کو زحمت بنا دی، اس کو زحمت بنا دیا، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ تو یہود و نصارہ کی اپنی سازشیں اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یہودیوں کو نکالا، حضرت عمر نے خیبر سے نکالا، یہ تب سے مسلمانوں کے دشمن ہے، اور انہوں نے پھر یہ دشمنی حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو ہے نبھائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مختلف شہروں سے 1,000 کا لشکر جو ہے 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہے مختلف شہروں سے 1,000 کا لشکر، جب حج ہو رہا تھا تو مدینہ منورہ میں یہ لشکر آ رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، اور حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص عطا کرے گا، لوگ کہیں گے اتارو، تمہیں نہیں اتارنی، تمہیں نہیں اتارنی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس قمیص سے مراد میں خلافت لیتا ہوں، اس قمیص سے مراد میں خلافت لیتا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں اتارو، میں نہیں اتاروں گا، میں نہیں اتاروں گا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کلام کرتے رہے، بات کرتے رہے، صحابہ کرام کہتے رہے کہ حضور یہ فتنہ کرنے آئے ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم تلوار نکالنا چاہتے ہیں، ہم نیام سے تلوار نکال کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
دیکھو بات ہوتی اگر اسلام کی تو میں تمہیں اجازت دیتا کہ ان سے لڑو، یہاں بات ہے میری ذات کی، یہ میرے دشمن ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے خلافت کو چھوڑ دو، یہ میرے دشمن ہے، میری ذات کا مسئلہ ہے، لہٰذا میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے، کسی بھی مسلمان کا۔ یہ لوگ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق دے رہے ہیں۔ اب آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، حیدرآباد میں جو ہو رہا ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ بھائی بلوچی ہو یا سندھی ہو یا کوئی پنجابی ہو یا کوئی پشتو ہو، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی قرآن مجید انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ذات پات اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی بات کرتا ہے، مومن کی بات کرتا ہے، مسلمان کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ بیچتے ہو، اگر آپ نے تول میں کمی کر دی اس لیے کہ وہ ہندو ہے، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے، کل قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی کہ وہ غیر مسلم ہے اگرچہ، لیکن آپ اس سے دھوکہ نہیں کر سکتے، دھوکے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگرچہ غیر مسلم ہے، اس سے آپ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان کو کیسے نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے، مسلمان سے کیسے کوئی دشمنی کر سکتا ہے؟ لہٰذا اسلام یہ بلوچی سندھی پشتو کو نہیں جانتا، اسلام صرف یہ بات کرتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لہٰذا یہ فتنہ باز لوگ جو ہیں، جو برادریوں کے چکر میں جو ہے لوگوں کو ڈال کر فتنہ کرنا چاہتے ہیں، انتظامیہ حرکت میں آئے اور ان کو پکڑے، قرار واقعی سزا دے جو فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو لیے چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے برادریوں میں اور قوموں میں بٹ جائیں۔ تو ہم جو ہے پاکستان ایک ہی قوم ہے، اور وہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے ہم مومن بھائی ہیں، پھر پاکستانی ہے۔ یہ پشتون بلوچی یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ کوئی جو ہے کسی سے دشمنی نہ نبھائے، نہ فتنہ کرے۔ تو حضرت عثمان نے یہی بات کہی، بات میری ذات کی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کا خون بہے، میری ذات کی وجہ سے کسی کا خون بہے۔ یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے محاصرے کو، حضرت عثمان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا، صحابہ اکرام نے بھی باہر نہیں نکلنے دیا کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو شہید کر دیں گے، تو باہر نہیں نکلنے دیا۔ تو حضرت عثمان باہر نکلے، اپنے جو ہے چھت سے جو ہے آپ نے سر کو نکالا، اور آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس مسجد نبوی کو کس نے بنایا، یہ زمین کس نے خریدی، میں نے خریدی، یہ زمین کی توسیع کس نے کی، میں نے کی، یہ بیر روما کس نے خریدا، میں نے خریدا، اور اس پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کس نے کیا، میں نے کیا، اور جو ہے بار بار جنت کی بشارت حضور سے کس نے پائی، میں نے پائی، اور بھی صحابہ نے پائی، لیکن حضور نے مجھے بار بار جنتی قرار دیا، اور تم میرے ہی خون کے پیاسے ہو۔ لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر جو ہے یہ چھتیں پھلانگ کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہاں پر بھی یہ فتنے باز لوگ تھے، جس طرح آج فتنے باز لوگ ہوتے ہیں اور ہیں، یہاں پر بھی یہ فتنے باز لوگ تھے۔ الگ الگ شہر کے 1,000 آدمی کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر فتنہ ہوگا، صحابہ اکرام تلواریں نکالیں گے، اور یہاں پر ہماری لاشیں گرے گی، پھر یہ لاشیں ہم جو ہے اپنے ملک اپنے شہر لے جائیں گے، اور وہاں پر لوگوں کو اکسائیں گے، دیکھو عثمان غنی سے ہم بات کرنے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں مار دیا، ہمارے لوگوں کو مار دیا۔ لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کی نفرت ہوگی، اور اسلامی دنیا میں انتشار آ جائے گا، لوگ لڑ پڑیں گے، انتشار آ جائے گا، برادریوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وہ شہر والے کہیں گے ہماری برادری کے لوگ کو مار دیا، وہ کہیں گے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو مار دیا، وہ کہیں گے کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو مار دیا، کیا ہو جائے گا؟ انتشار ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا وہ نور عطا فرمایا تھا کہ آپ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ ہونا کیا ہے، اس لیے آپ نے تلوار نکالنے نہیں دی، اور آپ نے فرمایا کہ میری ذات کی وجہ سے کوئی تلوار نہیں نکلے گی، نہیں نکلے گی، اور آپ نے اس امت کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیا،
اور بہت بڑے فتنے سے آپ نے بچا لیا۔ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر حضرت عثمان کے بعد جو فتنے اٹھے وہ ایسے اٹھے کہ پھر تلوار نکلی تو ایسی نکلی کہ اب قیامت تک یہ تلوار جو ہے نیام میں نہیں جائے گی، امت جو ہے انتشار کا شکار رہے گی۔ آج بھی امت انتشار کا شکار ہے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور اس امت کے انتشار کو ختم کریں گے، اور پھر جو ہے وہ بعد کے واقعات ہے۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی مجلس کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب فتنے ہوں گے تو یہ شخص حق پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور چادر ہٹائی تو دیکھا تو کہ حضرت عثمان تھے۔ پھر حضور سے پوچھا بھی ہادا، حضور یہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ، جب فتنے ہوں گے تو عثمان حق پر ہوگا، عثمان حق پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 18 ذی الحجہ یعنی اتوار کی رات پیر کا دن یہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو گھروں میں ایثار ثواب کی محفلیں سجائیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہمیں حیا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔